السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ویور، آج ہم جس اہم ٹاپک کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ٹاپک ہے ڈفرینس بٹوین پیئر اینڈ اپلائیڈ میتھمیٹکس۔ جو پیئر میتھمیٹکس ہے اور اپلائیڈ میتھمیٹکس میں کیا ڈفرینس ہے؟ ایک وہ ڈفرینس جو آپ کسی بک سے انٹرنیٹ سورسز سے اور کہیں سے بھی آپ اسے تلاش کرتے ہیں، تو ایک وہ ڈیفینیشن ہے جو اصل میں بنانے والے جن لوگوں نے اس کو اوپر تحقیق کیا اور کیا وہ سوچ رہے تھے، تو انہوں نے اس کے اوپر کیا ڈیفینیشن دی ہے۔ ہر بندہ اس کے اوپر اپنے نظریات کو اگر شیئر کرے تو وہ کیسے نظر آتے ہیں، اور ہمیں اس کو پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، اور ہمارے پاس ہمیں کون سا چوز کرنا چاہیے، پیئر میتھمیٹکس یا اپلائیڈ میتھمیٹکس۔ ان تمام چیزوں کو ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے، اور آپ کو یہ بہت اچھا بھی لگے گا سن کے کہ آپ لوگ کتنے امپارٹنٹ کورس کو پڑھ رہے ہیں اور اس سے آپ کی زندگی کے اوپر کیا اثرات پڑیں گے۔ ان تمام سوالوں کے انشاءاللہ ہم اس سیکشن میں جواب دیں گے۔ اچھا، تو سب سے پہلی بات ہے کہ ڈیفرنس کیا ہے۔ تو پہلے تو میں آپ کو یہ 2 ایگزامپل دیتا ہوں۔ ایک وہ ایگزامپل ہے کہ ایک گاڑی جو ہے، آپ ٹریول کر رہے ہیں، آپ ایک کنٹری سے نہیں بلکہ ایک ہی کنٹری میں ہیں، آپ ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے ہیں۔ آپ کیا کریں گے؟ گاڑی کے اوپر بیٹھیں گے، زمین کے راستے آپ چلے جائیں گے۔ وہ جو راستے میں آپ نے جو بھی روڈ تھی، اس کی کوئی پیمائش تھی، اس کی لمبائی چوڑائی اونچائی تھی، اس کے اندر گاڑی کی سپیڈ تھی، اس کے اندر ویلاسٹی تھی، اس کے اندر جو کچھ تھا، یہ سارا اپلائیڈ میتھمیٹکس ہے۔ یعنی کہ اس کے اندر آپ کے سامنے ہیں ساری چیزیں، اس میں آپ کو گاڑی بھی نظر آ رہی ہے، روڈ کے وہ فیتا بھی نظر آ رہا ہے جس سے آپ پیمائش کر رہے ہیں، آپ جس راستے پہ جا رہے ہیں آپ کو وہ بھی نظر آ رہی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ آپ کا اپلائیڈ میتھمیٹکس ہے۔ تو پھر پیئر میتھمیٹکس کہاں پہ ہے؟ آپ نے کیا کیا، آپ ایک ہوائی جہاز میں بیٹھے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں، آپ ایسے کہیں درمیان سے اڑ کے چلے گئے، اور جب آپ جا رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ ہم ایک ایسے جہاز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جس کے اندر کوئی پائلٹ نہیں ہے، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، یا اور بھی باقی چلیں اگر پائلٹ موجود بھی ہے تو آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں، تو اس روڈ کے اوپر جا رہے ہیں جو روڈ آپ کو دکھائی تو نہیں دے رہا لیکن حقیقت میں وہ پاتھ موجود ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ آپ کا پیئر میتھمیٹکس ہے۔ اب مزید میں آپ کو اس میں بتاؤں کہ وہ کیسے، آپ کے اس میں بہت سارے لوگوں کے ذہن میں اختلاف آتا ہے کہ کیسے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ پیئر میتھمیٹکس ہے، ٹھیک ہے۔ چونکہ اس کے اوپر جتنی بھی آپ کو دلائل چاہیے ہوں گے انشاءاللہ وہ آپ کو ملیں گے، آپ کے جتنے بھی کویسچن ہوں گے آپ اس میں رائز کر سکتے ہیں اور نیچے کمنٹ کریں۔ اب ہمارے پاس آ گیا ایک تو اپلائیڈ اور پیئر میتھمیٹکس میں آپ یہ سمجھ گئے کہ اپلائیڈ میتھمیٹکس وہ جو جیسے آپ کمپیوٹر میں ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کو ڈیفائن کرتے ہیں، اسی طرح پیئر اور اپلائیڈ میتھمیٹکس ہے۔ اپلائیڈ میتھمیٹکس وہ ہے جو آپ کا ہارڈ ویئر ہے، اور پیئر میتھمیٹکس وہ ہے جو آپ کا سافٹ ویئر ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے امپورٹنٹ ہیں۔ اگر آپ ہارڈ ویئر سے ورک کریں گے تو وہ کبھی بھی ورک نہیں کرے گا، کمپیوٹر نہیں بن سکے گا جب تک اس کے اندر سافٹ ویئر نہیں ہوگا۔ تو بالکل یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بالکل نیسیسری ہیں، اور ان کی یہ جو ایگزامپل میں نے دی ہے بیسک یہی ہے اپلائیڈ اور پیئر میتھمیٹکس۔ اب کوسچن یہ رائز ہوتا ہے کہ پیئر میتھمیٹکس جو ہے وہ ڈیفیکلٹ ہے یا اپلائیڈ میتھمیٹکس؟ بیسک یہ ہے کہ ڈیفیکلٹ دونوں نہیں ہیں۔ ہمارے پاس جو سب سے اہم ایشو ہوتا ہے، ہماری جو اسٹڈی کا پیٹرن ہوتا ہے وہ بہت عجیب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں کبھی بھی کوئی بھی چیز ڈیفیکلٹ لگتی ہے۔ ایون کہ ہم سم ٹائم میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں کہ ایک جگہ ایک سیمینار ہوتا ہے یونیورسٹی کے اندر، اسکول کے اندر، کہیں پہ کوئی ایک چیز ہو رہی تھی ہے جہاں پہ بعض دفعہ کوئی چیز آپ کو کوئی بتا رہا ہوتا ہے اور بالکل آپ کو سمجھ نہیں آتی، جبکہ آپ کی عمر گزر چکی ہوتی ہے اس کام کو سن کے، اس طرح کے کام سن کے، لیکن سمجھ بالکل نہیں آتی۔ ایک کلاس سے دوسری میں گئے تو وہ چیزیں سمجھ نہیں آتی۔ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں نے پیچھے جو چیزیں پڑھی ہیں ان کی اصلیت کو نہیں سمجھا۔ ہم نے پہلے چیزوں کو، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ پیئر کیا ہے اور اپلائیڈ کیا ہے اور کیوں ضروری ہے۔ اب میں آپ کو ان کی اہمیت کا بتا دوں کہ جو پیئر میتھمیٹکس ہے وہ کیوں ضروری ہے اور اپلائیڈ کیوں ضروری ہے۔ بیسک یہ ہے کہ جو اپلائیڈ میتھمیٹکس ہے اس کے اسپیسیفک اور ریجڈ رولز ہیں، اسپیسیفک اور ریجڈ رول ہیں، اور پیئر میتھمیٹکس جو ہے نا ریجڈ رول سے ابو ہے۔ کیوں؟ پیئر میتھمیٹکس کا جو رول ہے وہ یہ ہے کہ اس کے میں چھوٹی سی آپ کو اگزامپل دوں کہ پیئر میتھمیٹکس یہ ہے کہ جیسے اس کمرے کا میں یہاں پہ رہتا ہوں اس گھر میں، تو میرے اس گھر کے اندر موجود میرے رول جو ہیں وہ اس گھر کے اوپر لاگو ہو رہے ہیں، اور دوسرے گھر کے اوپر دوسرے گھر کے رول لاگو ہو رہے ہیں، اور ہم دونوں کے رول میں سراسر ڈیفرنس ہے۔
اور بے شک ہم کام ایک ہی کر رہے ہیں لیکن ہمارے طریقہ کار ڈیفرنٹ ہیں. تو پیور میتھمیٹکس جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے کسی اسپیسیفک اور ریجڈ رول سے. اگر آپ خود کوئی رول بنا لیں اور اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں تو وہ پیور میتھمیٹکس ہے. جبکہ اپلائیڈ میتھمیٹکس جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کمرے میں اس گھر میں رہنے والے فرد کے اوپر جو رول لاگو ہوگا وہ دوسرے گھر کے اوپر بھی لاگو ہوگا, یعنی کہ وہ سب کے لیے کامن ہوگا. اب میں ایگزامپل دوں کہ اپلائیڈ میتھمیٹکس میں 2+2 کو 4 کہتا ہوں, لیکن پیور میتھمیٹکس میں میرا دل کرے 2+2 کو میں 6 کہوں, 2+3 کو میں 5 کہوں, جو میرا دل کرتا ہے میں کہہ دوں. یعنی کہ اگر آپ پیور میتھمیٹکس جو آپ بچپن سے پڑھتے آئے ہیں وہ بیسک اپلائیڈ ہے. اپلائیڈ میں آپ نے کہہ دیا جو ہے بچوں کو ٹیبل یاد کروا دیے, 2+2 4 پڑھا دیا, اس کو کبھی آپ نے 5 نہیں پڑھایا. لیکن آپ جب پیور میتھمیٹکس میں آتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں 2+2 5, 2+3 2, جو آپ کا دل کرتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن وہ ہم کیوں کہہ سکتے ہیں؟ اس لیے کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہم پورا رول ہی بدل ڈالتے ہیں. مثلا آپ آرمی میں جاتے ہیں تو آپ کو کوئی بندہ کہتا ہے کہ آپ جائیں, تو جیسے آپ جنگ کے دوران کسی جگہ موجود ہیں تو آپ کسی سے کوئی بات کریں گے تو کوئی کوڈ ورڈ میں کریں گے, کوئی عجیب اور طریقے کی بات سے اس کو سمجھائیں گے بات. سپوز 2 بندے آپ کی بات کو سمجھ رہے ہیں تو آپ تیسری کوئی بات ایسی کریں گے جو آپ دونوں نے مل کے اپنے درمیان طے کر لی تھی کہ میں یہ بات تم تک پہنچاؤں گا تو اس کا یہ مطلب ہوگا. تو 2 بندوں کے درمیان جو معاہدہ ہو گیا وہ بیسیکلی پیور میتھ ہے کہ اس میں آپ کے درمیان جو انٹریکشن ہو رہی ہے آپ دونوں اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں لیکن تھرڈ پرسن اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہا. تو چونکہ پیور میتھمیٹکس جو ہوتا ہے یہ بہت آسان اس لیے ہے کیونکہ اس میں جب کوئی انسان کسی کے رول کے اوپر چلے, اور جیسے اگر میں اور جو سامنے بیٹھا ہوا بندہ جو زبان بول رہے ہیں اور تیسرا بندہ اگر ہم دونوں کی زبان ہی سیکھے تو پھر ہم دونوں کی سیکھ لی اس نے اور اس نے سوچا کہ میں نے پیور میتھمیٹکس سیکھ لیا, ایسا نہیں ہے. اور اس کو پھر ہر 2 جوڑے کے درمیان جو بات ہو رہی ہے اس کو سیکھنی پڑے گی اور وہ ساری زندگی پیور میتھمیٹکس نہیں سیکھ سکے گا. تو اب آپ یہ سمجھ چکے ہوں گے کہ پیور میتھمیٹکس سیکھنے کے لیے آپ کو یہ سیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ پیور میتھمیٹکس جو ہے وہ آپ کی بنی ہوئی چیز ہے اور جب تک آپ اس کو بنانا نہیں جانتے. اب میں نے سمجھایا ہوا ہے کہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے تو میں اسے کہہ رہا ہوں سو جاؤ, میں اسے کیا کہہ رہا ہوں سو جاؤ, تو وہ آگے سے اٹھ جاتا ہے اپنی سیٹ سے کھڑا ہو جاتا ہے. تو یہ ہم دونوں کے درمیان طے ہوا تھا کہ میں یہ کہوں گا تو نے یہ کرنا ہے, اور جو تیسرا بندہ اس کو دیکھ رہا تھا وہ پریشان ہو جائے گا یار یہ کتنا پاگل ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے. تو یعنی پیور میتھمیٹکس بالکل ایسے ہے. جب ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو یہ اس کے فائنلی میں آپ کو جب پیور میتھمیٹکس کی کلاس لیتا ہوں یا پیور میتھمیٹکس کی چیزوں کے اوپر ہم آئیں گے تو میں آپ کو یہ چیز بتاؤں گا کہ اس کی یہ کیوں. اچھا, اگلا سوال یہاں پہ جنریٹ ہوتا ہے کہ پیور میتھمیٹکس کی ضرورت کب اور کیوں پڑی. یہ اگر نہ ہوتا تو کیا فرق تھا, یہ کیوں ہمیں آ کے تو ہمیں پڑھایا جاتا ہے, اور اپلائیڈ میتھمیٹکس سے چلے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ استعمال ہو رہا ہے, تو پیور میتھمیٹکس کہاں ہو رہا ہے. بیسک یہ ہوتا ہے کہ اپلائیڈ میتھمیٹکس جو ہے وہ ہر چیز کے لیے آپ نہیں کر سکتے. مثلاً ہم جب یاد رکھیں کہ جب بھی جو کوئی ہمیں پرابلم ہوتا ہے ہماری پریکٹیکل لائف کے اندر, وہ جو پرابلم ہوتا ہے وہ بیسیکلی کوئی اس کو ہم اس سے پہلے ایک چیز یاد رکھیے گا, میتھمیٹکس ہوتا کیا ہے. میتھمیٹکس بیسیکلی ایک لینگویج ہے. اب یہ جو ایک ہوتی ہے میتھمیٹکس ایک لینگویج ہے, اور اس لینگویج کو جب اس کے اوپر کوئی پروسیس کیا جاتا ہے کچھ رول کے انڈر کچھ ہم پروسیس کرتے ہیں, تو وہ جو پروسیس ہو کے جو چیز آتی ہے وہ ہمارے پاس اس کا سلوشن ہوتا ہے. اب چونکہ ہماری انٹریکشن ہو رہی ہوتی ہے 2 چیزوں کے درمیان, آپ اگر ایک مشین کو سے بات کرنا چاہ رہے ہیں, میں اگر یہاں پہ بیٹھا ہوا موبائل سے بات کرنا چاہ رہا ہوں تو میرے لیے ضروری ہے کہ مجھے جو ہے وہ اپنی زبان کو ایسی زبان میں چینج کرنا پڑے گا جو موبائل سمجھ جائے, اور موبائل کو اپنی زبان کو ایسے چینج کرنا پڑے گا جو میں سمجھ جاؤں. تو اس کے درمیان ہم دونوں کے درمیان کوئی تیسرا بندہ آئے گا جو ہمیں آپس میں انٹریکشن کروائے گا, وہ بیسیکلی میتھمیٹکس ہوتا ہے. وہ کیسے ورک کرتا ہے اس کے اوپر ہم کہیں اور بات کریں گے. یعنی یہ بیسیکلی ایک لینگویج ہے جو یعنی آپ سمجھ لیں گے جو کسی بھی چیز سے انسان اگر بات کرنا چاہتا ہے تو تھرو میتھمیٹکس کرے گا. تو اب اتنا زیادہ اس کا امپلیمنٹ اور اتنا زیادہ یوز ہے کہ اب بعض دفعہ یہ ہوا ہمارے ساتھ ہونا شروع ہو گیا کہ ہمیں اگر میں نے نیچر کو اسٹڈی کرنا ہے,
جیسے کہ ہوا چل رہی ہے، اب ہوا اتنی تیز چل رہی ہے کہ وہ اگر سموتھلی چل رہی ہے تو میں نے اس کے اوپر میتھ اپلائی کیا، میتھ اپلائی کر کے میں نے اس کا سلوشن نکال لیا۔ اس کے سلوشن سے مجھے یہ فائدہ ہوگا کہ جب ہوا ادھر ادھر سے چل رہی ہے تو میں اس کے درمیان جب کوئی ہوائی جہاز اڑانا چاہ رہا ہوں تو مجھے پہلے ہی پتہ ہوگا کہ کس حالت میں نے کس طرح فیس کرنا ہے، کیونکہ میرے پاس اس کا سلوشن موجود ہے۔ لیکن اگر سم ٹائم وہ جو ہوا چل رہی ہوتی ہے اس کا جو سلوشن ہوتا ہے وہ میں نکال ہی نہیں سکتا، اپلائیڈ میتھمیٹکس سے مجھ سے ہو ہی نہیں رہا، تو میرے پاس کوئی نہ کوئی ایسی ٹیکنیک آ جاتی ہے پیور میتھ سے جس سے میں اس رول کو کسی اور پیٹرن پہ خود ہی لے جاتا ہوں اور خود اس کا کسی اور طریقے سے سلوشن نکال لیتا ہوں، اور اس طرح کی ریزن کے لیے میں ان چیزوں کو استعمال کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ تو وہاں پہ پیور میتھمیٹکس جو ہے کافی ہیلپ فل رہتا ہے، اور یہ ہماری زندگی کے لیے بہت ہی امپارٹنٹ ہے۔ اور فیوچر جو ہے، آنے والا جو کل ہے، اگر یہ کائنات جو ہے چونکہ ہم لوگوں کو ایک دن جو ہے اس کائنات نے جو ہے اصل جو ہے اس نے ایک فنا ہونا ہے، فنا ہونے سے پہلے تک کا جو سنیریو ہے آپ اس میں دیکھیں اسے تو یہ بہت زیادہ ترقی کی طرف جا رہی ہے، اور اگر یہ اسی طرح مزید ترقی کرتی رہی تو اپنا پیور میتھمیٹکس کا اتنا زیادہ امپلیمنٹیشن آ جانا ہے کہ زندگی کے اندر جیسے آپ اکثر دیکھتے ہیں موبائل فون ہے تو ایسے کر کے موبائل آپ کو ایسے کیا تو موبائل آپ کی بازو میں دکھائی دینے لگا، آپ نے امیجن کیا تو آپ کے سامنے ایک اسکرین کھل گئی بڑی، جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو وہ سارا آپ کی آنکھ سے ہی لائٹ پڑ رہی ہے اور آپ کا موبائل فون ورک کر رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بیسک پیور میتھمیٹکس کی وجہ سے ہی ہوتی ہیں، اور اکثر یہاں پہ ایک بہت افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ پیور میتھمیٹکس کے جو بعض دفعہ جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو کہ ریسرچر ہوتے ہیں ان کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ جو ہے جو میں یہ کام کر رہا ہوں بیسیکلی یہی پیور میتھمیٹکس ہے۔ تو انہوں نے جیسے کہ ایک کلرک ہے، وہ اس نے میٹرک کی ہوئی ہے، وہ جا کے کسی کمپنی کے لیے کام کر رہا ہے، اس کو مختلف قسم کے طریقے اور ٹیکنیکیں سکھا دی جاتی ہیں، تو وہ اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو میں نے ٹیکنیکیں سیکھی ہوئی ہیں یہی بیسیکلی بزنس ایڈمنسٹریشن یا بزنس مینجمنٹ یا کوئی ایسی چیز ہے، وہ سمجھتا ہے بس میں یہ کام کرتا ہوں۔ تو ایسے ہی پیور میتھمیٹکس کے زیادہ تر جو ڈیفرنٹ جو انگلش لوگ ہوتے ہیں ان کو تو پتہ ہوتا ہی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، لیکن جو دوسرے ادر لینگویجز کے لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ویسے ہی کر رہے ہیں، وہ چیزوں کو مزاح بنا دیتے ہیں۔ جیسے آپ کو کوئی ایگزامپل کے طور پہ میرے پاس یہ ہے تو شاید یہاں پہ کوئی ایگزامپل دینے لگے جی یہ دیکھو جی پیور میتھ کی یہ ایگزامپل آ گئی ہے، مطلب ان کے لیے وہ جو گراف ہوتے ہیں وہ نقشے ہوتے ہیں، ان کو یہ نہیں اچھا سم ٹائم ان کے لیے یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ایک چیز کو سمجھ رہے ہیں، پوری چیز کو حل کر لیا، ان کو سمجھ بھی ہے یہ کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر پریکٹس کی ہوتی ہے، انہوں نے دوسروں سے دیکھ کے ان کو دو تین چیزوں کو دیکھ کے جوڑ کے ایک تیسری بنائی ہوتی ہے، یعنی اس کی وہ روح کو ہی نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ تو ہوپس ہو کہ آپ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ جب کبھی پیور میتھمیٹکس کی طرف جب اسٹڈی کی طرف جائیں گے تو آپ مجھ سے یہ کوسچن ضرور کریں گے کہ آپ کس طرح سے یہ دعویٰ کر رہے ہیں، یا آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پیور میتھمیٹکس جو ہے وہ ایک نئی سوچ ہے، اور ایک کوئی بھی سوچ اس کو ہم بغیر اپنے پاس سے نئے رول بناتے ہیں اور ان رولز کو ہم امپلیمنٹ کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے پاس جو پیور میتھمیٹکس ہے اس کے اندر بہت زیادہ ہمارے پاس ویز ہوتے ہیں چیز کو حل کرنے کے لیے۔ پیور میتھمیٹکس جو ہے وہ ایک بالکل شاید ان پڑھ آدمی بھی اس کو سمجھ سکتا ہے، لیکن جو اپلائیڈ میتھمیٹکس ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو باقاعدہ پراپر وے سے میتھمیٹکس سیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو پیور میتھمیٹکس جو ہے چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو پیور میتھمیٹکس چونکہ اپلائیڈ میتھمیٹکس جسٹ پریکٹس ہے، اور پریکٹس جو ہے وہ کرو گے تو آئے گی، لیکن جو پیور میتھمیٹکس ہے وہ ذہانت ہے، وہ ایک آپ کے اندر جو ہے نا ایک پیدا کرتا ہے صلاحیت ایسی سوچ کی، تو وہ چونکہ کریٹیوٹی ہر انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہوتی ہے، تو وہ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ پیور میتھمیٹکس کو اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہوپس ہو کہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں اس کے اوپر مزید جو ہے نا بات بھی کریں گے، اور جب کبھی ہم پیور میتھمیٹکس کی طرف جائیں گے تو آپ کو مطلب بہت جلد ہم انشاءاللہ مختلف کورسز دیکھیں گے اور ان کی اہمیت کو دیکھیں گے، تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ واقعی یہ کتنا انٹرسٹنگ ہے اور کیوں ہم اپنے وقت کا ضیاع کر رہے ہیں۔ جیسے ہمارا جو کیریئر ہوتا ہے، ہم ہمیشہ جو فائنینشلی ہمیشہ ہمیں ایشوز رہتے ہیں، ہمیں ٹینشن ہوتی ہے کہ ہم نے کوئی ایسا کام کرنا ہے، لیکن اگر آپ یقین کریں کہ اگر آپ ان کی
کیونکہ میں ایک اور نظریہ ہے میرا پیئر میتھمیٹکس کے پوائنٹ آف ویو سے، نہ صرف نظریہ ہے، میں آپ کو دلائل سے یہ بات پروو بھی کر کے دے سکتا ہوں، اور سارے میتھمیٹکس کو ہم اس میں لا سکتے ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے جو آپ ایک انسان ہیں، آپ کا دل، گردے، آنکھیں، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں بیسک اگر سمجھ لیں یہ ایک اپلائیڈ ہے میتھمیٹکس ہے، اور پیئر میتھمیٹکس یہ ہے کہ آپ کی جو روحانیت ہے جس کو دیکھا تو نہیں جا سکتا، لیکن ہر بندے کو جج کرنے کی صلاحیت ڈیفرینٹ ہوتی ہے، فیل کرنے کی صلاحیت ڈیفرینٹ ہوتی ہے، یعنی یہ ایسی کچھ صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو مائنڈ ریڈر ہوتے ہیں، جو آپ کو آنکھوں میں دیکھ کے، آپ کے چہرے کو دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں، تو وہ بیسکلی ساری ٹرمنالوجی جو ہے وہ ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جو بندہ اس نے وہ جو ٹیکنیک سیکھی ہوتی ہیں، جو بندہ مائنڈ ریڈر ہوتا ہے، ہاں شروع میں یہ ہوتا تھا کچھ ایسی ٹرک ہوا کرتی تھی، جو لوگ تھوڑا تھوڑا اپلائیڈ میتھ جانتے تھے وہ ٹرک یوز کرتے تھے، تو اگلا بندہ سوچتا تھا اس نے جادو کر دیا۔ آج کل جو لوگ جیسے مائنڈ ریڈر ہے، تو جو وہ ٹرک یوز کر رہا ہوتا ہے بیسیکلی وہ پیئر میتھ یوز کر رہا ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس کا ابھی تک کوئی کلیہ یا فارمولہ جب ہمارے پاس نہیں ہوتا تو اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نہیں کر سکتے۔ جس دن میتھمیٹیشین نے اس کو کلیہ ان کو فارمولوں میں کنورٹ کر دیا، تو پھر مائنڈ ریڈنگ والا جو کنسیپٹ ہے نا، یہ پھر ہر بندہ سمجھنا شروع کر دے گا، کیونکہ یہ بھی بالکل ایسے ہی ہو جائے گا جیسے پریکٹس کر کے آپ لے سکتے ہیں۔ تو ہوپس ہو کہ آپ کے ڈھیر سارے کوسچن ہوں گے آپ کے ذہن کے اندر، آپ ان کو ایک ایک کر کے آپ کمنٹ کریں کہ آپ کو کیا چیز لگتی ہے کہ آپ نے زندگی میں کیسے امپروو کرنا ہے، کیسے آگے جانا ہے، اور اس کو میتھمیٹکس کو سیکھیں نہ سیکھیں، اس کے فائنینشلی ایفیکٹ کیا ہوں گے آپ کی زندگی کے اوپر۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کوسچن آپ اپنے ذہن میں سوچیں اور ان کے اوپر کام کریں۔ تھینک یو سو مچ۔